اس سے پہلے جو جج صاحب ہیں وہ ابھی بھی اسلام آباد میں تعینات ہیں، لیکن ان سے اختیار لے لیا جاتا ہے گیلانی صاحب سے، اور ان کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اسپیسیفک کام ہوا ہے۔ جون میں انکوائری چل رہی تھی اور یہ زمین برابر کی جا رہی تھی کہ مقدمہ بھی درج ہونا ہے، پھر مقدمہ کس نے سننا ہے، جس نے سننا ہے اس کے لیے جو ہے یہ احکامات جو ہیں جون کے مہینے میں، اور یہ اچانک تبدیلیاں جج صاحبان کی یا اختیارات ایک جج سے لے کے دوسرے کو دیے جانا، یہ ان ہی مقاصد کے لیے دیے گئے ہیں تاکہ ہمیں وہ ٹریٹمنٹ ملے جو لوگ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو کوئی ریلیف نہ ملے۔ جو آرڈر ہوا ہے ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب کی عدالت کا، وہ ایک ناانصافی پر مبنی ایک حکم ہے۔ سائفر کی حقیقت بس اتنی ہے کہ ڈونلڈ لو نے کہا پاکستان کو کہ بھائی حکومت پی ٹی آئی کی چلتی کر دو ورنہ نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ اگر یہ جرم پاکستان میں کسی کو نظر آ رہا ہے، یہ مذاق ہے قانون کے ساتھ بھی۔ جو شخص اس الزام میں جیل میں پڑا ہوا ہے، پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے، اور ایسے بے تک کے الزامات، ایسے مطلب الزامات کے تحت جو ہیں عدالتوں کا پھر ضمانت خارج کیا جانا، یہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم تو پنپ سکتا ہے، لیکن معاشروں میں جب ناانصافی جو ہے اس کا دور ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ہر طرف الو جو ہیں وہ بولتے ہیں۔ ہمارا نظام جو ہے انصاف کا کمزور سے کمزور تر پڑتا ہے۔ آپ قانون دان ہونے کی حیثیت سے کیا سمجھتے ہیں جس بیس پر خان صاحب کی ضمانت کینسل ہوئی ہے، کب تک ضمانت مل سکتی ہے؟ اور جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، سینئر قانون دان کہتے ہیں کہ خان صاحب کو 2 سال سے لے کر 12 سال تک سزا ہو سکتی ہے اگر یہ ثابت ہو جائے تو۔ کیا ثابت ہونا ہے؟ یہ تو پہلے سے ثابت ہے۔ الزام یہ ہے کہ سائفر میں یہ پیغام تھا اور یہ پیغام آپ نے پاکستانیوں کو بتا دیا، یہ الزام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستانیوں کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ جس حکومت کو انہوں نے منتخب کیا تھا ان کو اچانک جو ہے چلتا کر دیا گیا، تو وہ جس کو چلتا کر دیا گیا اس نے قوم کے پاس آ کے بتا دیا کہ یہ میرا قصور ہے کہ انہوں نے کہا اس کو ہٹانا ہے اور انہوں نے مجھے ہٹا دیا ہے۔ یہ اگر جرم ہے تو اگر یعنی کرمنالٹی اس میں کیا ہے؟ کون سا جرم جو ہے انسان، کامن سینس ہے نا قانون بھی، تو کامن سینس کے تحت کون سا جو ہے؟ اور پھر یہ سائفر تو سپریم کورٹ نے پبلکلی اپنے فیصلے میں ڈسکس کیا ہے اس ایف آئی آر سے 1.25 سال پہلے۔ تو وہ جو ڈسکشن ہوئی ہے سائفر کا متن بھی جو ہے قوم کے آگے ہے، پھر پوری قوم کو پتہ ہے۔ قاسم سوری نے جو ہی یہ رولنگ دی تو پاکستان کی تمام الیکٹرانک اور ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا نے جو ہے اس بات کو پورے قوم تک پہنچا دیا۔ یہ سائفر تھا اور اس سائفر پہ یہ رولنگ آ گئی ہے۔ یہ سائفر کے نام پہ قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی جرم سرے سے بنتا نہیں ہے، اور ہم نے یہ بھی چیلنج کر دیا ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ سرے سے بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایف آئی آر کی پیشمنٹ جو ہے یہاں ہائی کورٹ میں دائر کر دی۔ کوئی ضمانت کی چانسز ہیں اور کب تک ضمانت ہو سکتی ہے؟ خان صاحب کے ساتھ بھی پرویز الہی صاحب والا سین ہوگا، ایک مقدمے میں نکلے القادر کٹ میں کھڑی ہے آگے، پھر مقدمات دہشت گردی کے، اس طرح تو نہیں ہوگا خان صاحب کے ساتھ؟ ہمارے مقدمات اب جو ہیں سپریم کورٹ میں لگنے جا رہے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے جو آپ نے بات کی، شاید پروگرام تو یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ضرور پرویز الہی صاحب سے بھی برا عمل کیا جائے، تو لہذا ہم اس کو فائٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ جو ہے انتظار کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 186 کی ہماری درخواست یہ جس میں ہم نے کہا ہے کہ ہمیں اسلام آباد سے انصاف نہیں مل رہا ہے، ہمارے مقدمات کسی بھی دوسرے صوبے کی ہائی کورٹ کو منتقل کیے جائیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ ابھی اگر سائفر کیس جو آپ نے کہا ضمانت اور 3 دفعہ آپ نے مجھے ٹیسٹ کیا، میں پوری ایمانداری سے کہتا ہوں کہ مجھے موجودہ حالت میں سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ملنے کی کوئی خاص امیدیں میں نے وابستہ نہیں کی ہے۔ پھر تو سپریم کورٹ میں ٹائم سے ہی کیس لگے گا، خیر آپ کو پتہ ہی ہے۔ آپ تو دوسری بات لیٹ می اسپیک کہ آج ہائی کورٹ نے کیا آبزرویشن دی ہیں، ایف آئی اے کو نوٹس کیے ہیں، اور آپ نے چیف صاحب سے کہا نہیں ہے کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے پھر بے شک کیسز چلتے رہے؟ نہیں، یہ ضمانت کے طریقہ کار یہ ہے، ضمانت دائر ہوتی ہے، نوٹس ہوتا ہے، پھر وہ آتے ہیں کرتے ہیں۔ آج آبزرویشن کیا دی؟ نہیں، آبزرویشن اس میں یہی ہم نے کہا کہ اسی ہفتے لگا دیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، پریکٹس جو ہے اسی فالو کرتا ہے۔
اور یہ اس حد تک اس کا یہ فیل صحیح ہے، اور وہ اگر آج جو اس ہفتے فکس کرتا تو پھر ساری دنیا میں کہی کہ یہ آپ کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ دی جائے گا۔ آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، پچھلی دفعہ تو آپ پر FIR ہو گئی تھی پہلی دفعہ، دوسری دفعہ کس ماحول میں ملاقات ہوئی ہے اور خان صاحب کہا جا رہا ہے کہ بال ان کے بڑے ہیں، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ 79,000 روپے جمع کروائیں، دیسی مرغے کی ضرورت ہے خان صاحب کو کھلانے، دیسی مرغے کی۔ دیکھیں یہ دیسی مرغی والی بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ خان صاحب جو ہیں، میں 4 دفعہ گیا ملاقات کے لیے، مجھے ملاقات نہیں دی گئی، FIR اور بھی تکالیف کھڑے کیے گئے، الٹیمیٹلی میں نے ملاقات کی۔ میں کل پھر جا رہا ہوں خان صاحب سے ملاقات کے لیے، اور یہ جو آپ نے بات کی کہ جیل میں دیسی مرغی کھلائے جا رہے ہیں، اپنے پیسے ہم نے جس طرح آپ نے کہا جمع کرائے ہیں، اور یہ قانون ہے، جیل لا میں ایک اکاؤنٹ دیا جاتا ہے، کوئی قیدی والا کی اپنے کہیں خرچ کر کے کھانا چاہتا ہے تو وہ ہم نے کیا ہے، تو اپنے خرچے پہ بھی اگر کھانے پر کسی کو برا لگ رہا ہے تو بے شک ان کو برا لگے۔ خان صاحب کی بیرک کیسی ہے، کیسے رکھا جا رہا ہے ان کو؟ ٹائلٹس کے لیے کہا جا رہا تھا، پہلے کیمرے لگے ہوئے ہیں، جن جج صاحب نے دورہ کیا تھا اٹک جیل میں، جیل کا۔ اس پہ بھی میں بات کر سکتا ہوں۔ انہوں نے ابتدا میں رویہ ٹھیک نہیں تھا، بعد میں ٹائلٹ کو اپ گریڈ کیا، اس میں ٹائلز لگائے، کم سیل میں بیسن لگایا، اور لاسٹ ٹائم جب میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی نا تو میں نے انہیں بتایا کہ یو اڈیالہ جیل کا فیصلہ بھی متوقع ہے، جو میں نے دائر کی تھی پٹیشن کی جی خان صاحب کو اٹک جیل سے، تو انہوں نے کہا شیر افضل اب اڈیالہ اٹک میرے لیے معنی نہیں رکھتی ہے، کوئی AC کا کمرہ یا نوکر یا بڑا کمرہ اب میری اس میں دلچسپی نہیں ہے، میں اٹک میں رہوں یا اڈیالہ میں رہوں، کیونکہ اب جو ہے میں نے بالکل کمٹ کیا ہے کہ جو بھی آئے گا، جتنی بھی صحبت ہوگی میں اس سے ہو کے گزروں گا۔ تو لہٰذا ابتدا میں ہمیں اندیشے تھے کہ خان صاحب چونکہ اس لائف کے عادی نہیں ہے، تو اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی میرے لیے یہ بھی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اٹک اب ہمارے لیے معنی نہیں رکھتا ہے، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ سوچیں گے کہ اچھا جی یہ تو اٹک میں شاید کمفرٹ تھوڑا سا زون میں چلے گئے۔ ہاں، تو وہ اب کہیں کوئی اور جیل نہ ڈھونڈے ان کے لیے۔ خان صاحب بادشاہ کر رہے ہیں، خوش اپنی کار رہے ہیں، جیسے ان کی جو روز کا ماحول تھا، یا کچھ ہو رہا ہے ایسا؟ ورزش کی مشین تو انہوں نے مانگی تھی، اور انشاءاللہ جو ہے وہ 2-3 دن میں پرووائڈ ہوگی۔